اور خداوند یسوع مسیح کا جی اٹھنا بھی دوسروں سے مختلف تھا۔ کس طرح سے؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ خدائے قدوس کے زندہ جلالی بابرکت پرفضل نام میں ایک بار پھر آپ کو سلام۔ میرا نام ایسٹر ہارون ہے اور میں ہر روز خدا کا زندہ کلام لے کر آپ کے سامنے آتی ہوں، اور ہم مل کر خدا کے پاک کلام میں سے اپنی ہدایت و رہنمائی کے لیے، اپنی اصلاح کے لیے، اپنی درستی کے لیے خدا کے پاک کلام میں سے سیکھتے ہیں۔ خدا کا پاک روح جو سب سے اچھا استاد ہے، جو سب سے عمدہ استاد ہے، رہنما ہے، وہ ہمیں سکھاتا ہے۔ اس کے لیے ہم خدا کے بے حد شکر گزار ہیں۔ یسوع مسیح کی پیدائش بھی دوسروں سے مختلف تھی۔ خداوند یسوع مسیح کا طرز زندگی بھی دوسروں سے مختلف تھا۔ خداوند یسوع مسیح کی موت بھی دوسروں سے مختلف تھی، اور خداوند یسوع مسیح کا جی اٹھنا بھی دوسروں سے مختلف تھا۔ کس طرح سے؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ خدا کے پاک کلام میں یوحنا کی انجیل اس کا 19 باب میں لکھا ہے، 30ویں آیت میں آپ کے سامنے پڑھنے لگی ہوں۔ پس جب یسوع نے وہ سرکہ پیا تو کہا کہ تمام ہوا، اور سر جھکا کر جان دے دی۔ خداوند یسوع مسیح کا جی اٹھنا دوسروں سے مختلف کیوں کر تھا؟ خداوند یسوع مسیح سے پہلے بھی بہت سے مردے زندہ ہوئے۔ خداوند یسوع مسیح کی زمینی خدمت کے دوران بہت سے مردے خود خداوند یسوع مسیح نے زندہ کیے، لیکن ان مردوں کے جی اٹھنے میں اور خداوند یسوع مسیح کے جی اٹھنے میں فرق کیا تھا؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ یوحنا کی انجیل 10 باب اس کی 17 آیت میں آپ کے لیے پڑھنے لگی ہوں۔ باپ مجھ سے اس لیے محبت رکھتا ہے کہ میں اپنی جان دیتا ہوں تاکہ اسے پھر لے لوں۔ کوئی اسے مجھ سے چھینتا نہیں، بلکہ میں اسے آپ ہی دیتا ہوں۔ مجھے اس کے دینے کا بھی اختیار ہے اور اسے پھر لینے کا بھی اختیار ہے۔ یہ حکم میرے باپ سے مجھے ملا۔ دوسرے مردوں کے جی اٹھنے میں اور خداوند یسوع مسیح کے جی اٹھنے میں ایک واضح فرق جو ہمیں نظر آتا ہے کہ دوسرے مردے کسی نہ کسی کی دعا کرنے کے نتیجہ میں زندہ ہوئے، کسی نہ کسی کے معجزہ کے وسیلہ سے زندہ ہوئے، لیکن خداوند یسوع مسیح خدا کے زندہ کلام میں خود اپنے بارے میں یہ گواہی دیتا ہوا نظر آتا ہے کہ کوئی اسے مجھ سے چھینتا نہیں، بلکہ میں اسے آپ ہی دیتا ہوں۔ مجھے اس کے دینے کا بھی اختیار ہے اور اسے پھر لینے کا بھی۔ خداوند یسوع مسیح کا جی اٹھنا دوسروں سے اس لیے مختلف تھا کہ دوسرے کسی کی دعا کے نتیجہ میں زندہ ہوئے۔ خود خداوند یسوع مسیح نے کئی ایسے معجزے دکھائے جس میں کئی مردے خداوند یسوع مسیح نے زندہ کیے، لیکن یسوع مسیح کا جی اٹھنا، آپ کے اور میرے منجی کا جی اٹھنا دوسروں سے قطعی طور پہ مختلف تھا۔ آپ سب کو آج ایسٹر کا یہ خوبصورت دن، یہ خوبصورت صبح مبارک ہو۔ خدا کا بے حد شکر جس نے ہمیں یہ فتح مند دن دیکھنا نصیب کیا ہے، خدا کی جی اٹھی زندگی کو اپنی زندگی میں کلیم کیا۔ And let me tell you clearly, Easter is not about eggs. Easter is not about bunnies. Easter is all about Jesus Christ. یہ سارا کا سارا ایسٹر کا سیزن جو ہے، یہ صرف اور صرف خداوند یسوع مسیح کے بارے میں ہے، خداوند یسوع مسیح کی جی اٹھی زندگی کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے۔ ہیپی ریزریکشن ڈے ٹو ایچ اینڈ ایوری ون آف طرح کے مردہ کام خداوند یسوع مسیح کی جی اٹھی زندگی کے وسیلہ سے زندگیوں سے جاتے رہیں، اور ہم سب اس جی اٹھی زندگی کو صرف سال میں ایک بار نہیں بلکہ پورا سال اس کو سیلیبریٹ کیجیے، اور اپنے بچوں کو خداوند یسوع مسیح کی حقیقت کے بارے میں جاننے کا موقع دیجیے، ان کو سکھائیے، ان کو صرف ایسٹر ایگز کے تعلق سے یاد نہ رہے، یا ان کو ایسٹر صرف بنیز کے تعلق سے یاد نہ رہے، کیونکہ ایسٹر، میں پھر سے دہرانے لگی ہوں کہ ایسٹر ان انڈوں کے لیے اور ان خرگوشوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ ایسٹر جو ہے یہ صرف اور صرف خداوند یسوع مسیح کے تعلق سے ہمیں یاد رہنا چاہیے۔ اگر بچے نیوٹن کے لاء کو اور دوسری مشکل سیکولر سٹڈیز کو پڑھ سکتے ہیں، سیکھ سکتے ہیں، یاد کر سکتے ہیں، ایگزامز میں بیٹھ کے اچھے گریڈز حاصل کر سکتے ہیں، تو خدا کے پاک کلام کی باتوں کو بھی سیکھنا، سمجھنا، سننا اتنا مشکل نہیں ہے۔ ان کو ان اصل حقائق سے واقف کرائیے جو خدا کے پاک کلام میں موجود ہیں۔ May God bless you. خداوند آپ سب کے ساتھ ہو، آمین۔ خدا کے پاک کلام میں سے ہم دیکھیں گے دوسرا کرنتھیوں اس کا 2 باب۔ میں نے اپنے دل میں یہ قصد کیا تھا کہ پھر تمہارے پاس غمگین ہو کر نہ آؤں، کیونکہ اگر میں تم کو غمگین کروں تو مجھے کون خوش کرے گا؟ اس کے جو میرے سبب سے غمگین ہوا،
اور میں نے تم کو وہی بات لکھی تھی تاکہ ایسا نہ ہو کہ مجھے آ کر جن سے خوش ہونا چاہیے تھا میں ان کے سبب سے غمگین ہوں، کیونکہ مجھے تم سب پر اس بات کا بھروسہ ہے کہ جو میری خوشی ہے وہی تم سب کی ہے، کیونکہ میں نے بڑی مصیبت اور دلگیری کی حالت میں بہت سے آنسو بہا بہا کر تم کو لکھا تھا، لیکن اس واسطے نہیں کہ تم کو غم ہو، بلکہ اس واسطے کہ تم اس بڑی محبت کو معلوم کرو جو مجھے تم سے ہے۔ اور اگر کوئی شخص غم کا باعث ہوا ہے تو میرے ہی غم کا نہیں، بلکہ تاکہ اس پر زیادہ سختی نہ کروں، کسی قدر تم سب کے غم کا باعث ہوا۔ یہی سزا جو اس نے اکثروں کی طرف سے پائی ایسے شخص کے واسطے کافی بس برعکس اس کے کہ یہی بہتر ہے کہ اس کا قصور معاف کرو اور تسلی دو تاکہ وہ غم کی کثرت سے تباہ نہ ہو۔ اس لیے میں تم سے التماس کرتا ہوں کہ اس کے بارے میں محبت کا فتویٰ دو، کیونکہ میں نے اس واسطے بھی لکھا تھا کہ تمہیں آزما لوں کہ سب باتوں میں فرما بردار ہو یا نہیں۔ جسے تم کچھ معاف کرتے ہو اسے میں بھی معاف کرتا ہوں، کیونکہ جو کچھ میں نے معاف کیا اگر کیا تو مسیح کا قائم مقام ہو کر تمہاری خاطر معاف کیا، تاکہ شیطان کا ہم پر داؤ نہ چلے، کیونکہ ہم اس کے ہیلوں سے ناواقف نہیں۔ اور جب میں مسیح کی خوشخبری دینے کو تروآس میں آیا اور خداوند میں میرے لیے دروازہ کھل گیا تو میری روح کو آرام نہ ملا، اس لیے کہ میں نے اپنے بھائی تیتس کو نہ پایا، بس ان سے رخصت ہو کر مقدونیہ کو چلا گیا۔ مگر خدا کا شکر ہے کہ جو مسیح میں ہم کو ہمیشہ اسیروں کی طرح گشت کراتا ہے اور اپنے علم کی خوشبو ہمارے وسیلہ سے ہر جگہ پھیلاتا ہے، کیونکہ ہم خدا کے نزدیک نجات پانے والوں اور ہلاک ہونے والوں دونوں کے لیے مسیح کی خوشبو ہیں۔ بعض کے واسطے تو مرنے کے لیے موت کی بو اور بعض کے واسطے جینے کے لیے زندگی کی بو ہیں، اور کون ان باتوں کے لائق ہے؟ کیونکہ ہم ان بہت لوگوں کی مانند نہیں جو خدا کے کلام میں آمیزش کرتے ہیں، بلکہ دل کی صفائی سے اور خدا کی طرف سے خدا کو حاضر جان کر مسیح میں بولتے ہیں۔ استثنا کی کتاب اس کا 18 باب۔ لاوی کاہنوں یعنی لاوی کے قبیلہ کا کوئی حصہ اور میراث اسرائیل کے ساتھ نہ ہو، وہ خداوند کی آتشی قربانیاں اور اسی کی میراث کھایا کریں، اس لیے ان کے بھائیوں کے ساتھ ان کو میراث نہ ملے۔ خداوند ان کی میراث ہے جیسا اس نے خود ان سے کہا ہے۔ اور جو لوگ گائے بیل یا بھیڑ یا بکری کی قربانی گزرانتے ہیں ان کی طرف سے کاہنوں کا یہ حق ہوگا کہ وہ کاہن کو شانہ اور کنپٹیاں اور جھوج دیں، اور تو اپنے اناج اور مے اور تیل کے پہلے پھل میں سے اور اپنی بھیڑوں کے بال میں سے جو پہلی دفعہ کترے جائیں اسے دینا، کیونکہ خداوند تیرے خدا نے اس کو تیرے سب قبیلوں میں سے چن لیا ہے تاکہ وہ اور اس کی اولاد ہمیشہ خداوند کے نام سے خدمت کے لیے حاضر رہیں۔ اور تیری جو بستیاں سب اسرائیلیوں میں ہیں ان میں سے اگر کوئی لاوی کسی بستی سے جہاں وہ بود و باش کرتا تھا آئے اور اپنے دل کی پوری رغبت سے اس جگہ حاضر ہو جس کو خداوند چنے گا، تو اپنے سب لاوی بھائیوں کی طرح جو وہاں خداوند کے حضور کھڑے رہتے ہیں وہ بھی خداوند اپنے خدا کے نام سے خدمت کرے، اور ان سب کو کھانے کو برابر حصہ ملے، سوا اس دام کے جو اس کے باپ دادا کی میراث بیچنے سے اسے حاصل ہو۔ جب تو اس ملک میں جو خداوند تیرا خدا تجھ کو دیتا ہے پہنچ جائے تو وہاں کی قوموں کی طرح مکروہ کام کرنے نہ سیکھنا۔ تجھ میں ہرگز کوئی ایسا نہ ہو جو اپنے بیٹے یا بیٹی کو آگ میں چلوائے، یا فالگیر، یا شگون نکالنے والا، یا افسونگر، یا جادوگر، یا منتری، یا جنات کا آشنا، یا رمال، یا ساحر ہو، کیونکہ وہ سب جو ایسے کام کرتے ہیں خداوند کے نزدیک مکروہ ہیں، اور انہی مکروہات کے سبب سے خداوند تیرا خدا ان کو تیرے سامنے سے نکالنے پر ہے۔ تو خداوند اپنے خدا کے حضور کامل رہنا، کیونکہ وہ قومیں جن کا تو وارث ہوگا شگون نکالنے والوں اور فال گیروں کی سنتی ہیں، پر تجھ کو خداوند تیرے خدا نے ایسا کرنے نہ دیا۔ خداوند تیرا خدا تیرے لیے تیرے ہی درمیان سے یعنی تیرے ہی بھائیوں میں سے میری مانند ایک نبی برپا کرے گا، تم اس کی سننا۔ یہ تیری اس درخواست کے مطابق ہوگا جو تو نے خداوند اپنے خدا سے مجمع کے دن حورب میں کی تھی، کہ مجھ کو نہ تو خداوند اپنے خدا کی آواز پھر سننی پڑے اور نہ ایسی بڑی آگ ہی کا نظارہ ہو تاکہ میں مر نہ جاؤں۔ اور خداوند نے مجھ سے کہا کہ وہ جو کچھ کہتے ہیں سو ٹھیک کہتے ہیں، میں ان کے لیے انہی کے بھائیوں میں سے تیری مانند ایک نبی برپا کروں گا اور اپنا کلام اس کے منہ میں ڈالوں گا، اور جو کچھ میں اسے حکم دوں گا وہی وہ ان سے کہے گا، اور جو کوئی میری ان باتوں کو جن کو وہ میرا نام لے کر کہے گا
نہ سنے تو میں ان کا حساب اس سے لوں گا۔ لیکن جو نبی گستاخ بن کر کوئی ایسی بات میرے نام سے کہے جس کے کہنے کا میں نے اس کو حکم نہیں دیا، یا اور معبودوں کے نام سے کچھ کہے، تو وہ نبی قتل کیا جائے۔ اور اگر تو اپنے دل میں کہے کہ جو بات خداوند نے نہیں کہی ہے اسے ہم کیوں کر پہچانے، تو پہچان یہ ہے کہ جب وہ نبی خداوند کے نام سے کچھ کہے اور اس کے کہے کے مطابق کچھ واقعہ یا پورا نہ ہو، تو وہ بات خداوند کی کہی ہوئی نہیں، بلکہ اس نبی نے وہ بات خود گستاخ بن کر کہی ہے۔ تو اس سے خوف نہ کرنا۔ استثنا کی کتاب، اس کا 19 باب۔ جب خداوند تیرا خدا ان قوموں کو جن کا ملک خداوند تیرا خدا تجھ کو دیتا ہے کاٹ ڈالے، اور تو ان کی جگہ ان کے شہروں اور گھروں میں رہنے لگے، تو اس ملک میں جسے خداوند تیرا خدا تجھ کو قبضہ کرنے کو دیتا ہے 3 شہر اپنے لیے الگ کر دینا، اور تو ایک راستہ بھی اپنے لیے تیار کرنا، اور اپنے اس ملک کی زمین کو جس پر خداوند تیرا خدا تجھ کو قبضہ دلاتا ہے 3 حصے کرنا، تاکہ ہر ایک خونی وہیں بھاگ جائے، اور اس خونی کا جو وہاں بھاگ کر اپنی جان بچائے، حال یہ ہو کہ اس نے اپنے ہمسایہ کو نادانستہ اور بغیر اس سے قدیمی عداوت رکھے مار ڈالا ہو۔ مثلاً کوئی شخص اپنے ہمسایہ کے ساتھ لکڑیاں کاٹنے کو جنگل میں جائے اور کلہاڑا ہاتھ میں اٹھائے تاکہ درخت کاٹے، اور کلہاڑا دستے سے نکل کر اس کے ہمسایہ کے جا لگے اور وہ مر جائے، تو وہ ان شہروں میں سے کسی میں بھاگ کر جیتا بچے، تا ایسا نہ ہو کہ راستہ کی لمبائی کے سبب سے خون کا انتقام لینے والا اپنے جوش غضب میں خونی کا پیچھا کر کے اس کو جا پکڑے اور اسے قتل کرے، حالانکہ وہ واجب القتل نہیں، کیونکہ اسے مقتول سے قدیمی عداوت نہ تھی۔ اس لیے میں تجھ کو حکم دیتا ہوں کہ تو اپنے لیے 3 شہر الگ کر دینا۔ اور اگر خداوند تیرا خدا اس قسم کے مطابق جو اس نے تیرے باپ دادا سے کھائی تیری سرحد کو بڑھا کر وہ سب ملک جن کے دینے کا وعدہ اس نے تیرے باپ دادا سے کیا تھا تجھ کو دے، اور تو ان سب حکموں پر جو آج کے دن میں تجھ کو دیتا ہوں دھیان کر کے عمل کرے، اور خداوند اپنے خدا سے محبت رکھے اور ہمیشہ اس کی راہوں پر چلے، تو ان 3 شہروں کے علاوہ 3 شہر اور اپنے لیے الگ کر دینا، تاکہ تیرے ملک کے بیچ جسے خداوند تیرا خدا تجھ کو میراث میں دیتا ہے بے گناہ کا خون بہایا نہ جائے، اور وہ خون یوں تیری گردن پر ہو۔ لیکن اگر کوئی شخص اپنے ہمسایہ سے عداوت رکھتا ہو، اس کی گھات میں لگے اور اس پر حملہ کر کے اسے ایسا مارے کہ وہ مر جائے، اور وہ خود ان شہروں میں سے کسی میں بھاگ جائے، تو اس کے شہر کے بزرگ لوگوں کو بھیج کر اسے وہاں سے پکڑوا منگوائیں اور اس کو خون کے انتقام لینے والے کے ہاتھ میں حوالہ کریں تاکہ وہ قتل ہو۔ تجھ کو اس پر ذرا ترس نہ آئے، بلکہ تو اس طرح بے گناہ کے خون کو اسرائیل سے دفع کرنا تاکہ تیرا بھلا ہو۔ تو اس ملک میں جسے خداوند تیرا خدا تجھ کو قبضہ کرنے کو دیتا ہے اپنے ہمسایہ کی حد کا نشان جس کو اگلے لوگوں نے تیری میراث کے حصہ میں ٹھہرایا ہو مت ہٹانا۔ کسی شخص کے خلاف اس کی کسی بدکاری یا گناہ کے بارے میں جو اس سے سرزد ہو ایک ہی گواہ بس نہیں، بلکہ 2 گواہوں یا 3 گواہوں کے کہنے سے بات پکی سمجھی جائے۔ اگر کوئی جھوٹا گواہ اٹھ کر کسی آدمی کی بدی کی نسبت گواہی دے، تو وہ دونوں آدمی جن کے بیچ یہ جھگڑا ہو خداوند کے حضور کاہنوں اور ان دنوں کے قاضیوں کے آگے کھڑے ہوں، اور قاضی خوب تحقیقات کریں، اور اگر وہ گواہ جھوٹا نکلے اور اس نے اپنے بھائی کے خلاف جھوٹی گواہی دی ہو، تو جو حال اس نے اپنے بھائی کا کرنا چاہا تھا وہی تم اس کا کرنا، اور یوں تو ایسی برائی کو اپنے درمیان سے دفع کر دینا، اور دوسرے لوگ سن کر ڈریں گے اور تیرے بیچ پھر ایسی برائی نہیں کریں گے، اور تجھ کو ذرا ترس نہ آئے، جان کا بدلہ جان، آنکھ کا بدلہ آنکھ، دانت کا بدلہ دانت، ہاتھ کا بدلہ ہاتھ، اور پاؤں کا بدلہ پاؤں ہو۔ خدا کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی خاص برکت ہو۔ آمین۔